السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، اور قسط نمبر 14 ریڈ کریں گے۔ ولیمے کی تیاری زور و شور سے چل رہی تھی۔ صفیحہ نے فراغ دلی سے بڑے بھائی کی تقریب میں حصہ لیا۔ سنڈے کے دن صبح سے ہی حویلی میں گہما گہمی تھی۔ تقریب میں شریک ہونے زمروش کی فیملی تشریف لائی۔ اماں نوابوں کے شان بان دیکھ کر مسرور ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ مہمانوں کا استقبال کرنے نواب شامر رئیسانی سفید قمیص شلوار پر کالا ویسٹ کوٹ زیب تن کے، کلچرل پگڑی باندھ کر، بلوچی چپل پہنے، مہنگی گھڑی اور قیمتی جواہر کی انگوٹھی ڈالے ٹھاٹھ سے چلتے باہر آئے۔ لان میں موجود ہر ذی نفس کی نظر ان کے شان پر تھی۔ مہابیر سفید قمیص شلوار پر ملٹی کلر کشیدہ کاری کا ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں مونچھوں کو تاو دیے، مرد حضرات کے گھیرے میں چلتا ہوا باہر آیا۔ اس کے ساتھ چلتے لڑکے اس کو سر پر حلالی دوپٹہ، جس کو چاروں کونوں پر لگے خنجر سے پکڑا ہوا تھا، لائے تھے۔ خاندان کا ہر جوان تقریباً مماثلت رکھتے لباس میں تھے، خاص کر بلوچی پگڑی سبھی نے باندھی ہوئی تھی۔ ٹین ایج لڑکے ڈھول پر صدیوں سے مشہور بلوچی 2 تالی اور 3 تالی چاپ کرنے لگے۔ وہیں لاؤنج کے اندر خواتین کے لیے الگ انتظام کیا گیا۔ زمروش گلابی اور سرخ رنگوں سے منتشر کیے زری اور کشیدہ کے کام والے روایتی بلوچی لباس میں تیار، گولڈ جویلری پہنے، ہاتھوں پیروں پر مہندی لگائے عورتوں کے گھیرے میں بیٹھی تھی، جہاں مرد بلوچی ناچ گانا کر کے جشن منا رہے تھے، وہیں عورتیں بھی پیچھے نہ تھیں۔ صفیحہ نے بڑھ چڑھ کر ڈانس کیا اور محفل کو 4 چاند لگا دی۔ کچھ لمحے بعد مہابیر کے بڑے کزن آئے اور اسے کندھوں پر بٹھا کر گھمایا، اس کے گلے میں پیسوں کی کنڈیاں پہنائی۔ آغا صاحب نے خاص طور پر آتش بازی کا بھی اہتمام رکھوایا تھا۔ یوں رقص و بازی کا سلسلہ جاری رہا۔ نواب مہابیر رئیسانی کا ولیمہ تھا، کھانے میں کوئی کمی بیشی قبول نہ تھی۔ حویلی آئے مہمانوں کے ساتھ ساتھ قبیلے کے لوگوں کو بھی کھانا کھلایا گیا۔ رات ہونے تک تمام رسومات بجا لا کر تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ فیملی کے موجودگی میں مہابیر اور زمروش کو ساتھ بٹھایا گیا، ڈھیر ساری دعائیں دی گئی۔ اس کے بعد آغا صاحب آگے آئے اور ایک فائل مہابیر کو تھمائی۔ یہ کیا ہے آغا صاحب؟ مہابیر نے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھے۔ ہم تمہیں شادی کا تحفہ نہیں دے پائے تھے، یہ تم دونوں کا گفٹ ہے۔ سبھی والی کوٹھی تمہاری، آغا صاحب نے فراغ دلی سے کہتے اسے خود سے لگایا۔ زمروش بھی محبت پاش نظروں سے باپ بیٹے کی محبت دیکھ رہی تھی، وہیں منزہ کا منہ بن گیا۔ اس نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر یوشے کو دیکھا اور پیر پٹک کر چلتے کمرے میں بند ہو گئی۔ مہمانوں کی موجودگی میں یوشے اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر گیا۔ ولیمے کا پروگرام اچھے سے اختتام پذیر ہوا۔ مہمان ایک ایک کر کے واپس گھروں کو جانے لگے۔ سب کو رخصت کر کے یوشے کمرے میں آیا تو منزہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سبھی والی کوٹھی مجھے پسند تھی، آغا صاحب نے اس ناگن کو دے دی۔ اس نے روتے روتے فریاد کی، کوٹھی اس حویلی کے چوتھائی برابر بھی نہیں ہے، میں تمہیں یہ حویلی دوں گا، یوشے نے اس کے پاس بیٹھتے پیار سے سمجھایا۔ پر کب؟ تم بس مجھے لا حاصل خواب ہی دکھاتے رہو۔ اس نے آنسوؤں سے بھری پلکیں اٹھا کر معصومیت سے یوشے کو دیکھا تھا۔ بہت جلد می جان، وہ ہنستا ہوا مخمور لہجے میں کہتے اس کے قریب ہوا۔ چند لمحے پیار کی نظر ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یوشے اس پر سے ہٹا اور بال درست کر کے سیریس تاثرات بنائے دروازے کی سمت بڑھا۔ منزہ خود کو کمپوز کر کے سیدھی بیٹھ چکی تھی۔ سوری بھائی، بے وقت ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کیہان پہلی فرصت میں کہتا اندر داخل ہوا۔ سب ٹھیک؟ یوشے نے بنا تعصب لیے پوچھا۔ ہاں، بس دیکھنے آیا تھا۔ اکیلے اکیلے حویلی بانٹ رہے ہو؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ اس نے ایک ابرو اٹھا کر سوالی نظروں سے گھورا۔ یوشے اور منزہ میں متفکر نظروں کا تبادلہ ہوا۔ یہ بات کیہان کو کیسے پتہ چلی، ان دونوں کو سمجھ نہ آئی۔ سرفراز کے مینیجر کو کال کی تھی آپ نے؟ ملنے کا کہا ہے ان سے؟ دوسرے انکشاف پر یوشے کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ منزہ وزیر اعلیٰ سرفراز کا نام سن کر حیران ہوئی۔ آپ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا تو اس نے مجھے کل کی اپائنٹمنٹ کا ٹائم بتایا۔ کیہان نے اپنے موبائل کے اسکرین پر نظر آتے سرفراز صاحب کے مینیجر کا نمبر لہرایا۔ ہاں، میں بتانے والا تھا۔ یوشے نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ کب؟ سب کچھ اکیلے ہڑپنے کے بعد؟ کیہان غصہ ہوا۔ ارے، اپائنٹمنٹ مل جاتا تو بتا دیتا۔ یوشے اس کے بے منطق غصہ ہونے پر زٹ ہوا۔ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، آج ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرو گے۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ میں بڑا ہوں تم سے،
اب کچھ کرنے سے پہلے تم سے اجازت لوں۔ اس نے بات ہنسی مڑا دی۔ آپ سے بڑے مہابیر ہیں، آغا صاحب ہیں، پر آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میری کیا حیثیت؟ کیہان نے تنزیہ کہا۔ یہ سب ساتھ مل کر پلان کیا ہے نا؟ یوشی نے انگلی دکھاتے تردید کی۔ ساتھ مل کر پلان کیا ہے تو ساتھ مل کر ایکشن لیا کرو گے۔ اگر مجھے کسی بھی وقت لگا آپ میرے ساتھ فریب کر رہے ہو، میں آغا صاحب کو سب بتا دوں گا۔ کیہان نے اسی جذبے سے اسے دھمکایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یوشی نے سر پر ہاتھ پھیر کر لمبا سانس لیا۔ اس کے بھی پر نکل آئے۔ اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ منزہ نفرت سے بڑبڑائی۔ ہاں، مار دیتا ہوں مہابیر کو، کیہان کو، یہاں تک کہ آغا صاحب کو بھی، سب کو مار دیتا ہوں، اور آخر میں خود بھی خودکشی کر لیتا ہوں۔ تم اکیلے راج کرنا پورے خزدار پر۔ اب خوش؟ وہ اس قدر طیش میں چلایا کہ منزہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے۔ ہمت کر کے بیٹھ سے اتری اور اس کے پاس آئی۔ اس کی گرم سانسیں اور سرخ چہرہ غصے کے برقرار ہونے کا ثبوت تھا۔ منزہ نے آہستہ سے آ کر اسے خود سے لگا لیا۔ یوشے، سوری، آئی نو تم میرے لیے بہت کچھ کر رہے ہو، اینڈ یو نو آئی لو یو۔ وہ اسے پیار سے اپنی جانب مائل کرنے لگی۔ یوشے لب بھینچے کھڑا رہا۔ چلو ہم کنٹینیو کریں؟ محبت کی دعوت دیتے اس پر جھکنے لگی۔ میرا موڈ نہیں ہے اب۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے ہٹایا اور چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ پورا وقت کمرے سے ہی نہیں بلکہ حویلی سے ہی دور جانا چاہتا تھا، اس لیے گاڑی میں سوار ہو کر زن کر کے دوڑاتی۔ دوسری طرف مہابیر کھڑکی کے پاس کھڑا روشن چاند کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے زمروش کے آنے سے سب بدل گیا تھا۔ اس کی زندگی، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کے سب ساتھ گزرے ایک ایک لمحے کو سوچ کر اس کے لبوں پر شفیق سی تبسم ٹھہر گئی۔ مہابیر، کیا دیکھ رہے ہو؟ زمروش چینج کر کے اس کے پاس آئی۔ زمر، اس نے جذبات سے بھری آواز میں کہا۔ زمروش نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد اس نام سے بلایا ہے۔ وہ معتبر محسوس کرنے لگی۔ مہابیر نے اس کے گرد حصار بنا لیا، نظریں اب بھی چاند پر تھی۔ زمر، میں چاہتا ہوں جب میں اداس ہوں تو تمہارے بازو میرے گرد حائل ہو۔ میں اپنی ہر اداسی، خاموشی، تھکن اور تنہائی تمہارے ساتھ بانٹ کر ختم کر دوں۔ سانس لینے کو رکا۔ اس نے سر نیچے کر کے زمروش کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اور تمہارے حصار میں، تمہاری قربت میں سکون سے جیوں۔ میرا ہر لمحہ تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہو۔ آنکھیں بند ہونے تک تمہارا چہرہ میرے سامنے ہو۔ وہ ایک ایک جذبے کو بیان کرتا اس کے نقش پر لمس چھوڑتا گیا۔ زمروش نے آنکھیں بند کر کے اس کے ہر احساس کو دل میں اتارا تھا۔ تھینک یو میری لائف میں آنے کے لیے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے مشکور تھا۔ تھینک یو مجھ سے اتنی محبت کرنے کے لیے۔ زمروش نے جواب دیتے اسے مزید خود میں بھیج لیا۔ زندگی میں انسان کے پاس ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے کہ جب وہ دنیا کے معاملات سے، تعلقات سے تھک ہار کر لوٹے تو اس کے سائے میں بیٹھ سکے، جہاں اس کو کوئی ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، جہاں پیار ہو، مان ہو، عزت ہو، یقین ہو، وہاں ہر درد کی دوا ملے گی۔ یہ منظر وزیر اعلیٰ صاحب کے آفس کا ہے۔ یوشی اور کیہان 3 پیس سوٹ اور بوٹ میں تیار حشاش بشاش چلتے ان کے کیبن میں در آئے۔ آئیے، شامر صاحب نے سیٹنگ کرنے اپنے صاحب زادوں کو بھیجا ہے۔ سرفراز صاحب اسمبلی ہال میں ہوا واقعہ بھولے نہیں تھے۔ آغا صاحب کی سیٹنگ نہیں ہے، ہم اپنی جانب سے ایک ڈیل کرنے آئے ہیں۔ یوشی ان کے مقابل نشست پر ٹانگ رکھے بیٹھا۔ کیسی ڈیل؟ سرفراز صاحب کو ان کے حرکات مشکوک لگے۔ آپ آغا صاحب کو ہرانا چاہتے ہیں اور ہم مہابیر کو۔ ہم سے ہاتھ ملا لیجیے، دونوں کا فائدہ ہے۔ کیہان نے آگے ہو کر اپنی چالاکی دکھائی۔ میں سمجھا نہیں۔ وزیر صاحب نے مزید وضاحت مانگی۔ بات صاف ہے وزیر اعلیٰ صاحب، ہم مہابیر کو آغا صاحب سے الگ کر دیں گے۔ آپ نواب شاہ میر ریحانری کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کروا دیجیے گا۔ یوشی نے تفصیل سے سمجھایا۔ جب تک کہ ہم پراپرٹی اپنے نام نہیں کروا لیتے، اس کے بعد آغا صاحب کو واپس چھڑوا لیں گے۔ کیہان نے بقیہ پلان کا نقشہ کھینچا۔ تو اس میں میرا کیا فائدہ؟ وزیر صاحب راضی نہ ہوئے تھے۔ 2 فائدے ہیں، ایک تو آپ آغا صاحب کو گرفتار کروا کر اپنا بدلہ لے لینا، اور دوسرا ان کے قبضے کیے جائیداد آپس میں بانٹ لیں گے۔ یوشی نے دوسری آفر دے کر ٹیگ لگایا۔ اس مرتبہ وزیر اعلیٰ صاحب محسوس ہوتے نظر آئے۔ انہوں نے ٹیگ لگاتے مسکراہٹ سجائے ان دونوں کو دیکھا۔ نواب شاہ میر ریحانری کے لیے نفرت اور حسد تو وزیر اعلیٰ سرفراز صاحب کے دل میں تھی ہی، جسے یوشی اور کیہان کے ہوا دینے کی ضرورت تھی، اور اب وہ حسد شعلے کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اپریل کے آمد کے ساتھ خزدار کی گرمی میں اضافہ ہوا۔ صفیہ کو آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور 2 دنوں میں ان کی واپسی تھی۔ اس شام وہ خزدار کے ناری جھیل گھومنے گئی۔ مہابیر بہن اور بھانجے کے ساتھ پانی میں کھیل رہا تھا۔ زمروش ان کے فاصلے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ طفیل پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے بغل میں کھڑے ہوئے۔
آپ مہابیر کو لے کر اسلام آباد آئیں، میں کافی اچھے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، اس کا پراپر علاج ہو جائے گا، اس نے دوستانہ انداز میں کہا۔ زمروش سینے پر ہاتھ باندھے اس کی سمت پڑی۔ مہابیر ٹھیک ہے، اسے کسی ڈاکٹر یا علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے طفیل کو گھورا۔ اوہ ریئلی؟ طفیل نے استزائیہ طور پر ابرو اٹکائے۔ بیوی کو خوش کرنا آتا ہے اسے؟ اس نے زمروش کو سرتا پیر دیکھا تھا۔ زمروش کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے، مگر نند کے بسے بسائے گھر کی خاطر کڑوا گھونٹ پی گئی۔ کم سے کم دوسروں کی بیوی سے فلرٹ کرنا نہیں آتا، جھوٹ بولنا نہیں آتا، دھوکہ دینا نہیں آتا، فریب اور مکاری نہیں آتی، چال بازی نہیں آتی، دوسروں کو اذیت دینا نہیں آتا۔ وہ دانت پر دانت جمائے آنکھوں میں تیش لیے اسے مہابیر کی وہ خوبیاں گنوانے لگی جو اس نے دوسرے مردوں میں بہت کم دیکھی تھی۔ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، عزت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، مجھے پریشان کرنے والوں کی گردن بھی کاٹ دیتا ہے، میرے لیے دین کی راہ پر آ گیا ہے، پڑھنا لکھنا سیکھ گیا، دماغ 70% نارمل ہو گیا، جلد ایتھلیٹ بنے گا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ میں اسی میں بہت 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 خوش ہوں۔ اب یہ نہیں پتا آپ کے نزدیک بیوی کو خوش کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا طنز اسی پر پلٹ گئی۔ الفاظ اور دلوں کا بہت خیال رکھا کریں، کیونکہ بولے ہوئے الفاظ اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی مرمت نہیں ہوتی۔ مہابیر سے آنکھیں چھوٹی کر کے اسی سے دیکھ رہا تھا۔ زمروش کو غصے میں جاتے دیکھ کر وہ پانی سے نکل کر اس کی جانب بھاگا۔ زمر کیا ہوا؟ اس کے قریب آتے مخاطب ہوا۔ زمروش کی دھڑکن بڑھ گئی کہ کہیں اس نے اسے طفیل سے بات کرتے دیکھ تو نہیں لیا۔ کچھ نہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ انجان بن گئی۔ نہیں، وہ تم غصے سے جاری تھی تو؟ مہابیر اپنے وہمات درست کرنے لگا۔ میں کیوں غصے میں ہوں گی؟ کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہنسی میں بات ٹال گئی۔ مہابیر نے سر کو جنبش دیا اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے ریسٹورنٹ کی سمت بڑھ گئے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے کبھی کبھی چپ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ زمروش کو حویلی میں آئے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس کے لاڈ پیار سے مہابیر کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اب آٹزم کا مریض نہیں تھا، البتہ اس کے اس مرض کی فیصد کم ہو چلی تھی۔ غصہ اب بھی آتا اور غصے میں بے قابو ہو جاتا، اکثر اوقات ہکلا جاتا، گھبرا جاتا، پریشانی میں خود کو مارنے لگتا، مگر پہلے سے بہتر تھا۔ کچھ زمروش کی محبت تھی، کچھ اللہ کے راہ پر چلنے کی توفیق۔ وہ رشتوں کو اچھے سے نبھا رہا تھا۔ اب تو منزہ بھی بچوں کو اس کے آس پاس جانے سے منع نہیں کرتی۔ ہمنا کے گھر پہلے بچے کی آمد تھی، اس لیے اس نے مہابیر اور زمروش سے حسد سائڈ پر کر کے اپنے صحت کو پہلے ترجیح دی تھی۔ اس روز سبھی فیملی ڈنر پر ساتھ بیٹھے تھے۔ زمروش آغا صاحب کے لیے کھانا ختم کرنے کی منتظر تھی، خالی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ جب آغا صاحب آخری لقمہ نوش فرما کر پیچھے ہوئے، آغا صاحب آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی۔ اس نے ان کے اٹھنے سے پہلے بات شروع کی۔ ہاں بولو۔ آغا صاحب انگلیاں باہم ملا کر اس کے جانب متوجہ ہوئے۔ میں چاہتی ہوں مہابیر اسپورٹس فیسٹیول جوائن کرے، آنے والے اولمپکس میں حصہ لے۔ وہ بات مکمل کر کے متذبذب ہوئی۔ اس کے توقعات کے مطابق آغا صاحب غصہ ہو گئے۔ اس کا دماغ اتنا بھی ٹھیک نہیں ہوا کہ لاکھوں لوگوں کے بیچ کھڑا ہو سکے۔ انہوں نے رعبدار آواز میں جواب دیا۔ زمروش نے مہابیر کو دیکھا تھا، شاید اسے امید تھی کہ وہ دفاع میں کچھ بولے گا، مگر وہ لب سختی سے بھینچے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ گلی محلے تک تو ٹھیک ہے، یہاں کے لوگ ہماری حکومت میں مہابیر کا مذاق نہیں بنا سکتے، مگر آپ اسے اولمپکس میں لے جا کر اس کا انٹرنیشنل لیول پر مذاق بنانا چاہتی ہے؟ آغا صاحب خفا ہو گئے تھے۔ انہیں یہ قطعی منظور نہ تھا، پر مہابیر بہت اچھی تلوار زنی کرتے ہیں، کسی کو کوچ کے زیر نگرانی پریکٹس کریں گے تو اور اچھا کریں گے۔ زمروش نے دوسرا منطق پیش کیا۔ وہ محض اس کا شوق ہے۔ یہ اتنا بھی نارمل نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کے بیچ تلوار زنی کر سکے۔ 2 انجان لوگ اس کے سامنے آئیں گے، یہ گھبرا کر آپ کے پلوں میں چھپ جائے گا، اور ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ لوگ اسے بزدل سمجھیں۔ آغا صاحب کی منطق بھی اپنی جگہ بجا تھی، جس کی سمجھ زمروش کو بعد میں آنے والی تھی، پر ڈاکٹر کی رپورٹس وہ مزید وضاحت دیتی کہ آغا صاحب طیش میں کھڑے ہو گئے۔ زمروش کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان کو کھڑا ہوتا دیکھ کر بقیہ فیملی بھی کھڑی ہو گئی۔ کس کس کو آپ ڈاکٹر کی رپورٹس دکھاتی پھرو گی؟ کس کس کا منہ بند کرواؤ گی؟ کس کس کی ہنسی روکو گی؟ وہ میز پر ہاتھ مارتے گرائے۔ مہابیر ان کے زمروش پر اس طرح چلانے سے مضطرب ہو گیا۔ اپنی جگہ سے کھڑے کھڑے وہ پیر ہلاتے، لمبا سانس لیتے خود کو کمپوز کرنے کے جتن کرنے لگا۔ جانے دیجیے اسے، یہ الفاظ اماں بیگم کی زبان سے نکلے تھے۔ نواب شامی رئیسانی نے بے یقینی سے گردن گھما کر اپنی بیگم کو دیکھا تھا۔ اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا رویہ نرم رکھنا چاہا۔ میں چاہتی ہوں کہ مہابیر جائے، زمروش اسے سنبھالے گی۔ اماں بیگم نے خفگی سے گھورا تھا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے میرے سامنے۔ ان کا کنٹرول ٹوٹنے لگا۔ ہر چیز آپ کی مرضی سے بھی تو نہیں ہو سکتی۔ اماں بیگم ڈٹی رہی۔
بس بہت ہوا، مہابیر ان کی زبان کاٹ دو۔ انہوں نے آگ بگولا ہو کر حکم صادر کیا۔ سب کی سانس رک گئی، زمروش کے اوسان خطا ہو گئے۔ اما بیگم بے حس شوہر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یوشا اور کیہان میں متفکر نظروں کا تبادلہ ہوا۔ مہابیر نے تلوار نکالی پر قدرتی طور پر اس کا ہاتھ کام گیا۔ دل کی دھڑکن برق رفتاری سے بھی زیادہ تیز چل رہی تھی۔ آغا صاحب نے شعلہ برساتی نظر سے مہابیر کو گھورا۔ آغا صاحب، وہ میری اما بیگم ہیں۔ وہ نفی مسلات عابدیدہ ہو گیا۔ پر یہ میرا حکم ہے۔ نواب شامر رئیسانی اپنے بڑے بیٹے کو آزما رہے تھے۔ آپ کے حکم پر جان قربان پر جنم دینے والی ماں کو کیسے تکلیف دے سکتا ہوں؟ اس نے مترنم لہجے میں کہتے وضاحت مانگی۔ زمروش اور اما بیگم کے چہرے بھیگ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کی زبان کی جگہ اپنا ہاتھ کاٹ دو تاکہ تم ایک ہفتے تک تلوار ہی نہ پکڑ سکو۔ تیش و ملال میں اپنے لفظوں پر غور نہیں کر پائی۔ مہابیر نہیں، اما بیگم نے روکنا چاہا پر دیر ہو چکی تھی۔ ابھی آغا صاحب کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ مہابیر نے پورے تاب سے تلوار اپنی بائیں ہتھیلی پر پھیر دی۔ سرخ خون کی دھار بہہ نکلی جو ٹائلز کے فرش کو لال کرنے لگی۔ مہابیر، کتنا گہرا کاٹا ہے! اما بیگم رو پڑی۔ چلیے ہاسپٹل چلیے، اسٹیچز لگوانے پڑیں گے۔ زمروش نے اس کا ہاتھ تھام کر خون روکنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ اور فرش کو بھگوتے لال رنگ کو دیکھ کر آغا صاحب کے دل میں ٹیس سی اٹھنے لگی۔ اس کے ہتھیلی سے بہتا خون ان کا ہی خون تھا۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو لب بھینچے رخ موڑ لیا۔ کیسے انہوں نے خود اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو ایسی سزا دے دی؟ وہ تسلیم نہ کر پائے۔ زمروش نے کافی کوشش کی مگر مہابیر اپنا ہاتھ چھڑا کر سیڑھیوں کی جانب لمبے لمبے ڈگ بھرتا چل دیا۔ اما بیگم اسے پکارتی رہی پر وہ نہ رکا۔ آغا صاحب محض اس کے ہاتھ سے بہتے رس سے فرش پر بنتے لکیر کو دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں؟ 1 گھنٹے بعد آغا صاحب ٹوٹے قدموں سے چلتے لان میں آئے تو زمروش کو وہاں کھڑے سر اوپر کر کے اپنے کمرے کے سمت دیکھتے پایا۔ مہابیر نے خود کو اندر بند کر دیا ہے، لائٹس بھی نہیں لگ رہی، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا۔ وہ اب بھی جھنجھلائی ہوئی اوپر ہی دیکھتی رہی۔ میں دیکھتا ہوں، واپس اندر جانے لگی مگر کسی غیر محسوس احساس کے تحت رک گئے۔ کچھ کہو گی نہیں؟ شاید اس کی زبانی اپنی غلطی سننا چاہتے تھے۔ آپ مہابیر کے والد ہیں، اسے آپ نے زندگی دی، پالا پوسا، بڑا کیا۔ آپ اسے بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں۔ آپ کے سارے خدشات اپنی جگہ درست ہیں آغا صاحب۔ آپ دونوں کے بیچ میں میری کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں تو بس اسے زندگی کا نیا رخ دینا چاہتی ہوں۔ آخر کب تک آپ یا میں اسے حویلی میں قید کر کے لوگوں سے چھپا کر رکھیں گے؟ اسے یہ احساس دلاتے رہیں گے کہ وہ دماغی طور پر ہم جیسا نہیں ہے۔ اسے اب دنیا کا سامنا کرنا سیکھنا چاہیے، اکیلے چلنا سیکھنا چاہیے۔ کل کو میں نہ رہوں یا آپ نہ رہیں تو وہ کس کا سہارا لے گا؟ کون سنبھالے گا؟ زمروش نے ان کو ہی سوالوں میں گھیر لیا۔ آغا صاحب اس کمسن لڑکی سے اتنی سمجھداری کی باتیں سن کر محظوظ ہوئے۔ باقی پیار کرنا، سزا دینا، گلے لگانا یا دور کرنا، وہ آپ دونوں کا اپنا معاملہ ہے، میں کبھی مداخلت نہیں کروں گی۔ وہ آخری فقرہ کہہ کر پھر سے اوپر دیکھنے لگی۔ شامر صاحب لاؤنج کے اندر آئے اور اپنے اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ 5 منٹ بعد ان کے ہاتھ میں مہابیر کے کمرے کی چابی تھی۔ مہابیر تاریکی میں بیڈ کی پائنتی سے لگے سر گھٹنوں میں دیے منہ بنائے، کبھی لب دانتوں میں دبا لیتا، کبھی ناک چڑھاتا تو کبھی سر پر ہاتھ پھیرتا مضطرب بیٹھا تھا۔ جب دروازہ کھلا اور ایک جھٹکے سے کمرہ روشن ہوا، آغا صاحب لائٹ آن کر کے اندر داخل ہوئے۔ مہابیر نے روشنی پڑنے پر آنکھیں میچ لی۔ مہابیر! آغا صاحب نے پیار سے پکارا اور اس کے ساتھ قالین پر بیٹھ گئے۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی خون سے رنگا ہوا تھا، البتہ مٹھی بند کرنے کے باعث لہو کا بہاؤ رک چکا تھا۔ ناراض ہو؟ انہوں نے چوکڑی کرتے اسے دیکھا۔ مہابیر تیزی سے نفی میں سر ہلا کر تصدیق دی۔ تم بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی پکڑی اور رخ اپنی سمت کیا۔ مہابیر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولنے کے لیے لب کھولے تھے۔ جو آپ کہو، اس نے دانت نکالتے مسکرا کر جواب دیا۔ میں تمہارے دل کی بات جاننا چاہتا ہوں۔ آغا صاحب نے متبسم ہوتے سر کو جنبش دی۔ میرے دل کی بات؟ محسوس ہوا مانو آغا صاحب نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ انہوں نے اپنا رخ اس کے جانب پورا گھما لیا جیسے ساری توجہ اس پر لگانا چاہتے ہو۔ مہابیر کچھ دیر لب گول کیے، آنکھیں گھما گھما کر اپنے دل کی بات ترتیب دیتا رہا اور پھر پلکیں جھپکاتے گلا تڑکیا۔ پتہ ہے، زمروش کہتی ہے کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی بھی بے مطلب پیدا نہیں ہوا ہے۔ میں ایسا پیدا ہوا ہوں، دماغ کمزور ہے تو ساتھ میں اللہ نے ہاتھوں میں اتنا اچھا ہنر دیا ہے، اسے یوں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سبق کی طرح وضاحت سنا گیا۔ آغا صاحب نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تو آغا صاحب، مجھے اپنے ہنر کا استعمال کرنا ہے۔ مجھے دنیا کو بتانا چاہیے کہ آٹزم کے مریض پاگل نہیں ہوتے، وہ بس عام انسانوں سے الگ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے کسی نہ کسی کے لیے کارآمد کا
ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، مجھے ایسا بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اپنے جیسے اور لوگوں کا حوصلہ بڑھاؤں، ان کو اپنے کسی ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کی ہمت دے سکوں۔ معصومیت سے متبسم ہوتے بولتا رہا۔ اب کی بار محسوس ہونے کی باری آغا صاحب کی تھی۔ ایکٹو اسے دیکھ رہے تھے۔ پر اگر آپ کو یہ صحیح نہیں لگتا، آپ نہیں چاہتے کہ میں کسی اسپورٹس فیسٹیول میں جاؤں تو میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کی خوشی میرے لیے سب سے زیادہ ہے۔ اس نے پختہ ارادہ بنائے سر کو جنبش دی۔ اس کی بات پر آغا صاحب سر کو نفی میں ہلاتے ہنس پڑے۔ تم اتنے سمجھدار ہو گئے ہو، اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہو، تو اب میری کوئی مجال ہے کہ تمہیں منع کروں؟ ان کے سینے میں بھی تو باپ کا دل تھا، کیسے نہ پگھلتا۔ مہابیر ہنس پڑا۔ اسے ہنستا دیکھ کر شامیر صاحب بھی ہنس دیے۔ مہابیر نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ بہت اچھی سوچ ہے، دعا کرتا ہوں تمہیں بہت کامیابی ملے۔ آغا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ کب ہے تمہارا فیسٹیول؟ اچانک یاد آنے پر رکے۔ 2 ماہ بعد، وہ کہتے ہوئے افسردہ ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر آغا صاحب کو دیکھا تھا۔ پر مجھے اس کے لیے ٹریننگ سینٹر جوائن کرنا پڑے گا، اس نے دل گرفتگی سے کہا۔ کر لینا۔ آغا صاحب اس کی مٹھی آہستہ سے کھول کر چوٹ کی نوعیت دیکھنے لگے۔ بہت خرچہ ہوگا۔ دوسری بات بھی اس انداز میں بولی۔ خرچے کی فکر مت کرو، میں سب کچھ لگا دوں گا۔ وہ پورا ساتھ دینے تیار تھے۔ پر میں چلا جاؤں گا تو آپ اکیلے ہو جائیں گے۔ ایک اور پریشانی نے گھیر لیا۔ اس کی بھی فکر مت کرو، یوشیا اور کیہان ہے نا میرے پاس، تم بس اپنے مہم پر فوکس کرو۔ آغا صاحب نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تنبیہ کی۔ مہابیر سر ہلا کر ان سے لپٹ گیا۔ درد ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے زخم پر باندھا۔ اب نہیں ہو رہا، اس نے حصار مضبوط کرتے ہوئے تسلی دی تھی۔ آغا صاحب نے محبت سے اسے خود سے لگائے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جاری ہے۔ کیا لگتا ہے مہابیر اولمپکس میں جا پائے گا یا پھر نہیں جا پائے گا؟ اور کون سا نیا ٹویسٹ آئے گا ناول میں؟ اور ہاں، آپ لوگ چینل کو لائک کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اچھے اچھے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔